وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ الحمدللہ یہ ہمارا درس باہر شریعت کا 11ویں نشست ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کی دی ہوئی ہدایت سے ہمارا یہ سلسلہ پچھلے تقریباً 3 مہینے سے جاری و ساری ہے۔ تو آخری سیشن جو آخری نشست ہماری ہوئی تھی، اس میں ہم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اوصاف کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام میں ہوتے ہیں وہ پڑھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو سرکار میں ہیں اور کسی اور انسان میں، کیا کسی اور نبی میں بھی نہیں ہے، وہ اوصاف ہم نے پڑھے ہیں۔ اور ہمارا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ سرکار کے خصائص کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جو خصائص ہم نے پڑھے، جس کو یاد رکھنا اور جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس میں چند باتیں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ایک ریویژن ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ سرکار جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آنے میں سب سے آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کسی اور کو نبوت مل نہیں سکتی، کوئی اور دنیا میں نبی دوسرا آ نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ چونکہ پہلے بھی نبی تھے، اس لیے ان کے آنے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آیا، وہ آئیں گے بھی تو حضور کے امتی بن کر کے انہی کی شریعت پہ عمل کریں گے اور انہی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کا یہ وصف کسی اور کو نہیں ملا، نہ مل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو کم درجے کے تو ہم صرف بطور موازنے کے کہہ سکتے ہیں، ان ہستیوں کی تو ہم جھوٹی دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن ہمارے آقا کو اس نے حبیب اللہ بنایا، اپنا حبیب بنایا۔ یہ صفت بھی اور کسی میں پائی نہیں جاتی۔ پھر اس کے علاوہ جس طرح تمام علیہ السلام کی جو ہے تعظیم و توقیر کرنا ضروری ہے، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا اسی لیے ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس رسول پہ ایمان لاؤ اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم اور توقیر جو ہے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ اس کے بعد سارے اعمال ہیں، وہ اعمال اگر آپ کریں گے اور حضور کی تعظیم و توقیر نہیں کی تو سارے کے سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہی جو ہے وہ شفیع المذنبین ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کھولیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جا بجا جو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ من الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو اس کے مصداق سب سے اول مصداق جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو شفاعت کا صحرا سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماتھے اقدس پہ پہنایا جائے گا، اور مقام محمود کے اوپر بھی فائز ہونے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو یہ تھے چند اوصاف جو ہم نے پڑھے تھے پچھلے دروس میں۔ آج ہم عقیدہ نمبر 50 پڑھتے ہیں، جو اس نبوت کے باب میں اور خاص طور پہ حضور کے خصائص کے باب میں یہ آخری درس ہوگا۔ سامنے آ جائے، ادھر بیٹھیں گے بتا رہے ہیں، سامنے کی طرف سب لوگ سامنے کی طرف آ جائیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہم پڑھیں گے یہ آج نبوت کے باب میں اور حضور کے خصائص کے باب میں سب میں آخری عقیدہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ سرکار کے جو پچھلے اوصاف ہم نے پڑھے، وہ محاسن جو ہم نے پڑھے، اس کا اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ نچوڑ ہے، اس کا یہ تقریباً یہ ایک نچوڑ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالی کے دنیا میں بلکہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے نائب ہیں۔ کیا ہے؟ نائب ہے۔ جو کچھ حضور کریں یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی آپ کریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں وہ اللہ کا حکم ہے۔
تمام جہان آسمان اور کائنات جو ہے تمام کی تمام حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے. جو چاہے کرے، جسے جو چاہے عطا فرمائے، جس سے جو چاہے واپس لے لے. تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قدرت اور ایسا تصرف عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو حکم فرما دے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اور تمام جہان ان کا محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. محکوم کہتے ہیں جس کے اوپر حکم چلتا ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد کر دیا ہے کہ تمام جہان ان کا محکوم ہے. یہ تمام دنیا جو ہے نا ان کا حکم مانتی ہے، ان کو ماننا پڑے گا، اور وہ کسی اور کا حکم نہیں مانتے سوائے اپنے رب کے. تمام آدمیوں کے مالک ہیں. کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تمام انسانوں کے آپ مالک ہیں. آگے لکھتے ہیں جو انہیں یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین ان کی ملک ہے یعنی ان کی ملکیت ہے، اور تمام جنت ان کی جاگیر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر فرمان ہے. جنت اور نار کی کنجیاں، جنت تو جنت پتہ، نار مطلب جہنم. جنت اور نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق، خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی. دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں میں سے ایک حصہ ہے. اور احکام تشریعہ مطلب شریعت کے احکام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. جو فرض چاہیں وہ بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں. تو یہ تھا عقیدہ نمبر 50. اس میں کافی کلام کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. تو جیسا ہمارا درس کا شروعات ہوتا ہے، ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم سب خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ علم کی محفل ہم جو ہے وہ ریگولرلی ہم لوگ سجاتے ہیں اور اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. کہ علم کی محفل کے بارے میں آیا کہ رات بھر 100 نفل یا اس سے زیادہ نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ چند لمحے جو ہے علم کی محفل میں بیٹھا جائے. قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی آیا کہ قرآن پڑھا جائے چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے اگر قرآن پڑھا جائے رات میں عشاء کی نماز کے بعد، یا علم کی محفل سجائی جائے، علم سکھایا جائے، تو وہ تمام رات نفل عبادت کرنے سے افضل ہے. اب اندازہ کیجیے کہ لوگ بیٹھتے ہیں پوری رات درود پڑھتے ہیں، پوری رات نوافل پڑھتے ہیں، پوری رات جو ہے عبادت میں گزارتے ہیں، تو یقیناً بڑی نیکی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ضرور بڑی نیکی کر رہے ہیں. لیکن علم کی محفل میں چند منٹیں اگر گزار لیا تو اس نیکی سے بھی افضل ہے. تو اس سے اندازہ فرمائے کہ علم حاصل کرنا کتنا بڑا فرض بھی ہے اور کتنی بڑی نیکی بھی ہے. علم کی 10-15 منٹ جو ہے علم حاصل کرنے کی جو محفل ہے 10-15 منٹ کی، وہ تمام رات کھڑے رہ کر کے عبادت کرنے سے افضل ہے. اب ظاہر وہ عبادت کرے گا تو اللہ سے کلام بھی کرے گا، درود بھی پڑھے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، دعائیں بھی کرے گا. یہ سب بڑی نیکیاں ہیں اور بظاہر انسان کو بڑا سکون بھی ملتا ہے، بے شک ملنا چاہیے. لیکن علم کی محفل اس سے افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے. تو علم کی محفل میں آیا کریں اور اس کو اپنا ایک مشن بنانے کے علم حاصل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. طالب علم ہی رہتے ہوئے مرنا ہے انشاءاللہ. تو عقیدہ نمبر 50 جو ہے اس پہ تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ علامہ سید صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے تمام کائنات میں اللہ کے نائب ہیں. یعنی اس کی تفسیر میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں، جو چاہے کرتے ہیں اور جو چاہے عطا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ کہاں سے دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے جو یہ ایک بہت ہی مستند کتاب ہے
اشیت اللمعات میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تو فارسی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا کہ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ مطلق ہیں اور نائب کل ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں اور جو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں جو ہے یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ تعریف تو صرف اور صرف آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہیں دنیا میں، اللہ کے نائب ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے کہیں اور بھی زیادہ رفیع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، سیدنا امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں لکھا، آپ لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا تصرف اور ملکیت ایسی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، شاعر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت جو ہے وہ آپ کے جود لا محدود کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آپ کے جود و کرم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور آپ کے علوم کثیرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمائے ہیں، تو لوح اور قلم پہ جتنا علم لکھا ہوا ہے موجود ہے، وہ آپ کے علم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ لوح قلم پہ جو علوم لکھے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں اللہ جانتا ہے، وہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام حضور کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ تو شعر یوں ہے، پھر سے عرض کر دیتا ہوں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آگے فتاوی رضویہ میں امام خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اسی عقیدے کے بارے میں یوں تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور، یہ بڑی اچھی مثال بھی دی ہے، اس کو نوٹ کرنے جیسا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کی خلعت پہنا دی، اور ہر مفرد و مرکب میں تصرف کا اختیار دیا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے مثال دیتے ہیں کہ دولہا جو ہوتا ہے بادشاہ کی شان دکھاتا ہے۔ بادشاہ کون ہے یہاں پہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دولہا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دولہا جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کی شان دکھاتا ہے، اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے، جو دولہا چاہتا ہے براتیوں کو حکم دیتا ہے، سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں، جس بات کو اس کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے۔ جن چین میں ہوتا ہے کون؟ دولہا۔ سب باراتی اس کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھاتے پیتے ہیں۔ باراتیوں کو دعوت کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ دولہے کی شادی ہے نا، اس لیے کہ دولہے کی شادی ہے، تو سب باراتی جو ہے اس کی خدمت میں ہوتے ہیں اور اس کے طفیل میں کھاتے پیتے ہیں۔ یوں ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں بادشاہ حقیقی عز و جل کی شان دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان کون دکھاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا، اس کائنات کا دولہا بنا دیا۔ تمام جہاں میں ان کا حکم نافذ ہے، سب ان کے خدمتگار اور وزیر فرما ہے، جو وہ چاہتے ہیں اللہ عز و جل موجود کر دیتا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوا کہ ما ارى ربك الا يسارع في هواك، کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی کہ میں حضور کے رب کو دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرماتا ہے، یعنی جو حضور کی خواہش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو کر دیتا ہے۔ ایک کون ارشاد فرما رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد عرض کر رہی ہے حضور سے کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ کی خواہش ہوتی ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہش کو جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اور آگے عرض ہوتا ہے تمام جہاں حضور کے صدقے میں حضور کا دیا ہوا خاصی ہے، حضور کا دیا ہوا خاصی ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں کر رہے، آگے حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، انما انا قاسم واللہ المعطی، کہ میں جو ہوں بانٹتا ہوں اور اصل میں دینے والا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
مجھے دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دونوں حدیثیں جو ہے یہ صحیح بخاری شریف کس میں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حدیث یہ دونوں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں ہر نعمت کا دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں. یوں تشبیہ کامل ہوئی کہ حضور جو ہے وہ دولہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ حقیقی ہے اور سلطنت الہی کے دولہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان و کائنات حضور کے تحت تصرف کر دیا ہے، یعنی حضور کے اختیار میں دے دیا ہے. اسی دلیل پر جو شیخ اللمعات میں ہے اسی کا ترجمہ یہاں پہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصرف اور آپ کی قدرت اور سلطنت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور قدرت سے زیادہ ہے. یہاں لکھا ہے تھی لیکن آگے اس کو کریکشن کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور قدرت اور تصرف کا جو اختیار ہے جہاں جو کرے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی زیادہ ہے. ملک و ملکوت جن اور انسان اور سارے جہاں اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تصرف اور قدرت کے احاطے میں تھے اور ابھی بھی ہیں. کیسے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی کوئی یہاں پر جو کمزور ایمان کا لوگ ہو یا ہمارے مخالف ہو یہ کہیں کہ بھائی یہاں تو حضور کو مالک بنا دیا جا رہا ہے تمام کائنات کا اور حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. ابھی آپ جس زمین پہ بیٹھے ہو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے. اس میں سے جو تیل نکل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہاں سے دولت نکل رہی ہے وہ کس کی ہے؟ لیکن اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہاں کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے. جتنا تیل نکلتا ہے اس کی آمدنی وہ چاہے جس کو چاہے دے دے یا خود کھا جائے یا پبلک کو دے دے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. تو وہ آدمی جس کو بادشاہ بنایا گیا ہے اس کو کوئی خدا کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دیے سے یہ بادشاہ بن گیا ہے لیکن اس کا تصرف جو ہے تمام ان چیزوں پر ہے جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے. تو اب بات یہی ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے دے دے، بے شک قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان اور آسمان اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے حقیقی مالک وہی ہے، لیکن حضور کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے اس میں سے جس کو دے، جو چاہے اس سے واپس لے لے، جو چاہے اس سے واپس لے لے. دوسری بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد معدن الجود الکرم محمد العلم والحلم والحکم علی واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں. تو یہ ملکیت حضور کو دے دی گئی ہے، اسی لیے حضور جس کو جو چاہے دیں، جس سے جو چاہیں لے لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی خدائی سے وہ چیز باہر نکل گئی ہے اور حضور کے تحت اختیار میں آ گئی تو اب اللہ اس کا خدا نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کہنا کفر ہو جائے. اس لیے کہ اللہ ہمیشہ ہر چیز کا مالک اور خالق اور حقیقی رب ہے، حقیقی مالک وہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اختیار میں کس کے ہے، اختیار میں کس کے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ جنت کی ضرورت ہے نہ دنیا کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب کو صلی اللہ تعالی وسلم کو ان سب چیزوں کا اختیار عطا فرما دیا ہے. تو آگے آتا ہے کہ نسیم الریاض میں وغیرہ کتابوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز پوچھی گئی، مانگی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیوں نہیں کہا، نہ کیوں نہیں کہا. اس لیے کہ حضور کا اختیار ہر شے پہ ہے. اب ان کی مرضی ہے دینا ہے تو دے، نہ دینا ہے تو نہ دے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، عاشی ان کا نام ہے، عاشی مازنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے یہ شعر پڑھا کہ اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے سزا جزا اور سزا دینے والے. کس نے کہا؟ یہ سیدنا عاشی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی
بارگاہ میں اقدس میں آ کر کے یہ شعر پڑھا. جب یہ شعر پڑھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا. حضور نے اس کو سے منع نہیں فرمایا. اب منع نہ فرمانا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے, جس نے وہ کہا ہے وہ اس نے ٹھیک کہا ہے. اسی لیے جو ہے علامہ صاحب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جہاں میں ان کا حکم پھیرنے والا کوئی نہیں ہے, اور تمام جہاں ان کا محکوم ہے, اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں ہے, اور تمام آدمیوں کے آپ مالک ہیں. اور یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں کہ آئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ, میں ان شعر پڑھی کہ اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا اور سزا دینے والے. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر کام جو ہے وہ شریعت ہے. آپ کا کچھ ارشاد فرمانا یہ شریعت ہے, آپ کا کسی چیز سے منع فرمانا یہ شریعت ہے, آپ کا کسی چیز کا حکم دینا یہ شریعت ہے, آپ کا کسی چیز کو دیکھ کر کے سکوت فرمانا یہ بھی اس کے جواز کی ایک دلیل ہے کہ اگر وہ چیز جائز نہ ہوتی یا چیز وہ غلط ہوتی تو حضور سے منع فرما دیتے. تو حضور کا چپ رہنا بھی شریعت ہے, حضور کا سکوت فرمانا بھی شریعت ہے. تو جب یہ شعر حضور کے آگے پڑھا گیا, سامنے پڑھا گیا, تو حضور نے اس کے لیے منع نہیں فرمایا. معلوم یہ ہے کہ بات یہ حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک ہیں, اور تمام عرب کے اس وقت جو کیونکہ عرب میں آپ تھے تو عرب کے جزا اور سزا دینے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو, حلاوت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس, یعنی سنت کی لذت و مٹھاس سے وہ محروم رہے گا. اور تمام زمین ان کی ملک ہے. سنت سے محروم کیوں رہے گا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے, جو یہ حدیث پاک ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے آتے ہیں کہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سب کے مالک ہیں, مالک ہیں. جو ان کو مالک نہ سمجھے تو پہلے اس کو دلیل دینی پڑے گی کہ بھائی حضور ہمارے مالک کیسے ہیں. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیجیے کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے میرے غلاموں. اس کے لیے لفظ عباد جو ہے, عباد کا مطلب ہے عبد, عبد مطلب پوجا کرنے والا یا عبادت کرنے والا. لیکن یہاں پر کسی انسان کے لیے کسی انسان کی طرف عبد کا لفظ آئے گا تو وہاں پر ہوگا غلام یا اس کا ماتحت یا محسوس. تو غلام کے طور پہ یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے. دو جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے, ایک جگہ تو مجھے یاد ہے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ تمام لوگوں سے ارشاد فرما دیجیے کیا قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے وہ مسلمانوں, اے مسلمانوں, اے میرے وہ غلاموں. کس کے لیے کہا؟ اللہ کے بندے تو سب ہیں. یہاں کہہ رہے اے میرے بندوں, اے وہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, گناہوں کی وجہ سے اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, یہ جان لو کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہاں پر ایک بڑی لطیف بات جو ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب ہو رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تو یہاں پر یہ جو ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تو یہاں پر علماء ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر اللہ کی رحمت سے حضور کی ذات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے کہ اے میرے غلاموں, اے عباد, اے میرے عباد. یہ اس بات کو جو ہے نا خود یہاں پر بات ہو رہی ہے, اے میرے عباد اپنے رب کی رحمت سے یعنی مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا, اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہارا شفیع بنوں گا. قیامت کے دن میں تمہارا شفیع بنوں گا. اس میں تو بہت ساری دلائل آپ کو مل سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے مالک ہیں. تو آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیلی گفتگو ہوگی کیونکہ آج کافی درس باقی ہے. تو یہاں پر دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
ولدہ والناس اجمعین. یہاں تو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے نا, کئی بار پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین, اس کی اولاد اور اس کے ہر شے سے, والدین, اولاد, دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہاں پر ایک دوسری حدیث روایت کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جلیل اتنے ائمہ کبار سے بسند روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو الفاظ ہوئے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بولتے نا حفظ جان تو جا فروغ غرر کی ہے, خاتون ان کو جا انہیں پھیر دی نماز, بلکہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ, یہ حدیث پاک نقل فرمائی یہاں پر, اس لیے کہ جب تک انسان اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہیں کرے گا نا, اس وقت تک حضور کی ایک ایک ادا کو اپنائے گا نہیں, ہے نا. حضور کی ایک ایک چیز کو اپنانے کے لیے کیا چاہیے, ایک دیوانگی چاہیے کہ ہر شہر میں وہ کروں جو حضور کیا کرتے تھے, ہر بات میں یہ سوچوں کہ حضور نے یہ کیسا کیا تھا, ہر چیز کو اس میں نقل کروں تاکہ جو جب لوگ مجھے دیکھیں نا تو یہ کہیں کہ دیکھو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے, حضور کا دیوانہ جا رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی, تو عرض کرنا یہ ہے کہ جب تک کہ حضور سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے انسان, اس وقت تک وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا اور اسے حلاوت سنت نہیں مل سکتی, اس سے وہ معاذ اللہ محروم رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والعلم والحلم والحکم وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. اور آگے ارشاد ہوتا ہے تمام زمین ان کی ملک ہے. جس طرح ابھی میں نے عرض کیا نا کہ یہ پوری ایک کنٹری جو ہے نا وہ ابھی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے, ایک قلم یوں کر دیا یوں کر دیا تو کسی کو وزیر کسی کو فقیر بنا دیا, ہے نا, ہے. تو یہ زمین تو یہ کچھ دن کے لیے آئے اور کچھ دن بعد ان کے جسم بھی سڑ جائیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب ہیں, قیامت تک ان کی سلطنت جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ بے شک. تو اس میں دلیل کے لیے طور پہ عرض فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلموا کہتے ہیں کہ جان لو, سمجھ لو, علم حاصل کر لو, اس چیز کو معلوم کر لو, ان الارض للہ ورسولہ, کہ بے شک تمام زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیا ہے, کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث پاک کہاں ہے, صحیح بخاری میں ہے. کس میں ہے بھائی, صحیح بخاری میں ہے. کوئی نہ کہے بھائی یہاں وہاں سے جو ہے وہ علامہ صاحب نے ڈال دیا ہے وہاں سے, یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. اب جب حضور تمام زمین کے مالک ہے, اب یہاں پہ کیا ارشاد ہو رہا ہے, وَعَلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, کہ تمام زمین اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. یہاں پہ لفظ صرف ارض استعمال ہوا ہے, تو کیا آسمان اللہ کا نہیں ہے؟ ہاں بھائی, کیا آسمان اللہ کا نہیں ہے؟ کائنات تمام اللہ کی نہیں ہے, لیکن یہاں پر صرف ارض استعمال اس لیے ہوا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ زمین جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہے. حقیقت بات یہ کہ تمام کائنات اللہ اور اس کے رسول کی ہے, تمام کائنات اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اور یہ حدیث پاک کس میں ہے بھائی, یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ہے, کتاب الجزیہ میں ہے, اور اس کو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے حوالے یہاں پر موجود ہے. اور آگے بھی ارشاد ہوتا ہے سنن کبریٰ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موتان الارض للہ ورسولہ, کے تمام زمین جو ہے یہ سب اللہ اس کے رسول کی ہے. اور آگے ایک اور ارشاد ہوتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ان عاد الارض للہ ورسولہ, کی تمام زمین کے جتنے بھی خطے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا اس پہ ارشاد سنیے. اعلیٰ حضرت عظیم الوقت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں ان احادیث کے تحت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں
بن یعنی جہاں کثرت سے درخت ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بن، جنگل، پہاڑوں اور شہروں کی ملک افتادہ زمینوں کی تخصیص اس لیے فرمائی گئی کہ ان پر ظاہری ملک بھی کسی کی نہیں ہے. یہ ہر طرح خالص ملک خدا رسول ہے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ورنہ محلوں احاطوں گھروں مکایوں کی زمینیں بھی سب کی سب اللہ رسول کی ملک ہیں. یہاں تو صرف ہمارے پاس پیپر ہوتا ہے نا، اور پیپر اگر سڑ گیا تو پھر کس کی، پیپر پڑ گیا تو پھر کس کی زمین ہے. تو اسی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے اللہ اس کے رسول ہی کی ملک ہیں، اگرچہ ظاہری نام من و تو کا لگا ہوا ہو. میرا اور تیرا تو نام ہے نا، یہ گھر اس کا ہے، یہ بنگلہ اس کا ہے، یہ گاڑی اس کی، حقیقت تو اللہ اس کے رسول کی ہے. زبور شریف سے رب العزت کا کلام سن ہی چکے کہ احمد مالک ہوا ساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا. تو زبور شریف میں 4 کتابیں ہم نے پڑھی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے صحیح پر کتابیں بھیجی، اس میں سے ایک مشہور کتاب ہے زبور شریف. اس زبور شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اعلان فرما دیا کہ احمد جو ہے نا، احمد حضور کا نام ہے صلی اللہ تعالی وسلم، کہ احمد جو ہے تمام زمین کا اور تمام زمین کا مالک ہوا اور تمام امتوں کی گردنوں کا بھی مالک ہوا. کہ کائنات میں جتنی امتیں آئی اب تک دنیا میں، ان سب وہ سب کے سب حضور کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تمام زمین ان کی ملک ہے، بلکہ تمام جنت ان کی جاگیر ہے. اب یہاں پر چونکہ لفظ جاگیر آ گیا تو ایک چیز ذہن میں نشین کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی جاگیر ہوتی ہے. دنیاوی طور پر کبھی کبھار کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں، جیسے گھر مل گیا یا کوئی چھوٹا موٹا باغیچہ مل گیا، اس طرح کی چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں. یا کوئی ریوڑ وغیرہ آ گیا ان کے پاس تو وہ بکریوں کے ریوڑ چراتے تھے، ان چیزوں کو مالک بنتے تھے. لیکن یہاں پر جاگیر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز کے ہمیشہ کوئی مالک بنے ہو، تو کوئی بھی مالک نہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو کبھی ترغیب دی نہیں، دنیا کی طرف کبھی رغبت ان کی ہوئی نہیں. تو جب انہوں نے دنیا کو ناپسند فرمایا تو پھر جب دنیا سے گئے، دنیا سے پردہ فرمایا آپ لوگوں نے، تو پھر دنیا میں چھوڑا گیا. دنیا میں چھوڑا گیا. انبیاء علیہ السلام کی میراث کیا ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی دنیاوی طور پہ کوئی میراث نہیں ہوتی، نہ مال و متاع، نہ گھر، نہ باغ، نہ جاگیر، نہ جائیداد، کوئی چیز کی میراث نہیں ہوتی. اس میں آپ یاد رکھیں کہ شیعہ لوگ جو ہے نا اسی بات سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک شخص نے جو ہے ایک باغ جو تھا ایک تحفے میں دیا تھا، باغ فتح. وہ باغ فتح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے استعمال ہی نہیں فرمایا. لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو باغ فتح جو ہے چونکہ حضور کو اس نے ہبا کر دیا تھا تو وہ حضور کے نام پر ہی رہا ایک طرح سے. تو اس بات کو لے کر کے شیعہ کہتے ہیں کہ وہ باغ فتح جو تھا نا وہ سیدنا ابو بکر نے اہل بیت کو نہیں دیا. ارے بھائی اہل بیت کے لیے تو پوری جنت پڑی ہوئی، پوری جنت ان کی ہے، ان کو اس باغ فتح کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس باغ فتح کو نہیں دیا. یہ جھگڑا لے کے چلتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ اہل بیت کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ حضور نے ایک اور ارشاد فرما دیا. یہ ارشاد فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی میراث نہیں ہوتی. یہ 3 حوالوں سے حدیث شریف موجود ہے جو میں نے پڑھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سیدنا ابو بکر اس کے راوی ہیں، سیدنا عمر اس کے راوی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی میراث، کوئی ترکہ بٹتا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دوبارہ جو ہے اسلامی حکومت کی طرف چلا جاتا ہے اور جو صدقہ و خیرات میں کام آ جاتا ہے. اصل میراث جو ہے انبیاء علیہ السلام کی کیا ہوتا ہے؟ اصل میراث انبیاء علیہ السلام کی علم دین ہوتی ہے، معرفت الہی ہوتی ہے. علم دین ہوتی ہے، معرفت الہی ہوتی ہے، جو اسی لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء کرام ہوتے ہیں. علماء کرام ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ طالب علم بنے اور علماء کرام کی صحبت اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طالب علم ہمیشہ بنا کے رکھے. تو تمام جنت ان کی جاگیر ہے. دنیا کو ترک کر دیا اللہ نے جنت عطا فرمائی. تو تمام جنت ان کی جاگیر ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدثني ربیعہ بن کعب اسلمی قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کیا پیاری بات ہے. كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.
کتنی پیاری بات ہے. کنت عابدا کہ میں اپنی راتیں حضور کے ساتھ گزارا کرتا تھا. میں اپنی راتیں حضور کے ساتھ گزارا کرتا تھا. تو میں ان کو وضو کا پانی دیتا اور ان کی حاجتوں کے لیے عرض کرتا جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی. تو فقال علی کس نے کہا؟ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا فقال علی سل مانگ. جھولی کو میری بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اور بھی پوچھا. حضور نے فقال علی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں یہاں کہ میں اپنی راتیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزارتا تھا اور ان کی خدمت میں رہتا تھا. ان کو وضو کا پانی دیتا, کوئی حاجت ہوتی تو وہ ان کے لیے دوڑتا کرتا. تو ایک رات ایسا ہوا کہ حضور نے فرمایا سل, مجھ سے کہا سل مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. یہ نہیں کہا میں جنت مانگتا ہوں, اسے پتا تھا کہ حضور کا عباد ہوں, حضور کا غلام ہوں, تو جنت تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی. جنت تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی. لیکن اس جنت میں اگر میں نیچے طبقے میں ہوا, حضور تو بہت اونچے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے, میں نچلے طبقے میں ہوں گا تو روز حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو دو باتیں حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جنت میری نہیں ہے بھائی تو اللہ سے مانگ لیں. آگے جو بات آئے گی اسے جھوم جائے گا سن لیو. تو حضور نے ایک تو پہلے منع نہیں فرمایا, پہلے تو منع نہیں فرمایا کہ جو چیز نہیں ہو کیسے میں بھائی میں تجھے. حضور جنت کے مالک ہیں اسی لیے کہا کہ ٹھیک ہے, منع نہیں فرمایا کہ بھائی یہ چیز مت مانگ. اسے ثابت ہوا کہ حضور جنت کے مالک ہے. آگے حضور نے جواب کیا ارشاد فرمایا یہ سنیے اور جھوم جائیے. جب پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں, تو اس سے پوچھتے ہیں اوا غیر ذالک, اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ اور غیر ذالک کچھ تو ہوا ذاک, یا رسول اللہ بس یہی کافی, بس یہی کافی ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو ایسا کر کہ تو اس میں میری مدد کر کثرت سجود کے ذریعے, کہ اگر تو وہاں پر میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سفارش تو کر دوں گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن تو ایسا نہ کرنا کہ یہ گارنٹی ملنے کے بعد سجدہ روزہ نماز سب چھوڑ دے. تو میری کثرت سجود سے اپنی خود کی مدد کر, میری مدد کر کہ میں تجھے اس مقام تک پہنچا دوں. اور یہ حدیث شریف کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں. کس میں ہے؟ صحیح مسلم میں. لفظ صحیح استعمال اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ کی دماغ صحیح نہیں, تو یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے. دوشی پہ جلال مسلم بارک اللہ سیدنا محمد معدن الجود الکرم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا نا کہ مانگو, تو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے نا اس کے حساب سے وہ کہتا ہے کہ میں مانگوں. اب اگر سلطان اگر کہہ دے کہ مانگو تو سلطان کو پتا ہے کہ پوری سلطنت میرے پاس ہے نا, یہ مانگے گا تو اس سلطنت کے اندر سے کچھ مانگ لے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر نہ دے سکے تو سلطان کی بےزتی ہو جائے گی, ہے نا. تو اس چیلنج سے بولنے والا کہ مانگ جو مانگتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی مانگے گا اس کا اختیار میرے پاس ہے, اس کا اختیار میرے پاس ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جو مانگنا ہے تو مانگ. تو اسی لیے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کن تقیا, کہ یہاں پر ایک اور دلیل ارشاد ہوتی ہے کہ جنت تو انہی کے لیے وراثت میں دے دی گئی ہے میرے عبادوں میں سے, میرے غلاموں میں سے, یعنی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے, کہ جس نے بھی تقوی کو اختیار فرمایا تو جنت تو دے دی گئی, جنت تو حضور کو دے دی گئی. آگے اعلیٰ حضرت عظیم برکت عظیم شان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہے, موتی جنت ہے, یعنی جنت کو عطا کرنے والے بھی ہیں, جسے چاہیں عطا فرمائے. امام حجت الاسلام غزالی, پھر امام احمد قسطلانی مواہب الدنیا, پھر علامہ محمد زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کے ترجمہ کرتا ہوں
کہ اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی تمام زمینوں کا حضور کو مالک کر دیا ہے. حضور جنت کی زمین میں سے جتنی چاہیں جسے چاہیں جاگیر بخشیں، تو دنیا کی زمین کی کیا ذکر کہ دنیا کی زمین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. دنیا کی زمین تو جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے. وہ تو بات تھی کہ مالک جنت ہے، اور یہاں پہ ہو رہا ہے کہ کوئی زیر فرمان ہے، یعنی حضور کا حکم مانتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں. درود پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے کہ اس میں دلیل یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی رضویہ میں یوں ارشاد فرمایا، موسط میں یہ طبرانی بسند حسن سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آفتاب کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہ جا، تو وہ فوراً ٹھہر گیا. یہ حدیث پاک اور یہ جو واقعہ ہے یہ الگ ہے اس واقعے سے جس میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹایا تھا. یہ الگ واقعہ ہے، وہ واقعہ الگ ہے. یہاں پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ آفتاب یعنی سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے رک جا، تو وہ اسی وقت رک گیا. اعلیٰ حضرت اسی جگہ پر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو وہ ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو حضور نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے واسطے سورج کو واپس پلٹایا تھا، وہ واقعہ اس واقعے سے جدا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹا ہے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ تعالی وسلم میں قضا ہوئی تھی ادا فرمائی. امام اجل تعاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کو صحیح لکھا. الحمدللہ اس سے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ تمام ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے، تمام مخلوق الہی کو ان کے لیے حکم اطاعت فرما برداری جاری ہے. وہ خدا کے ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے. یعنی اللہ کے حضور ایسے بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنا حضور کے اختیار میں ارشاد فرما دیا. اسی لیے اعلیٰ جگہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا تیرا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ صلی اللہ تعالی وسلم حضور کے چچا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجزے کا دیکھنا ہوا، یعنی میرا اسلام لانا جو ہے، میرا مسلمان ہونا جو ہے، ایک وجہ جو تھی اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. وہ وجہ کیا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے تھے، جس طرح انگشت مبارک اشارے کرتی چاند اس طرف جھک جاتا تھا، جس طرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی انگلی مبارک ہلتی تھی اسی طرف چاند اٹھتا بیٹھتا تھا، اس طرف چاند جھک جاتا تھا. اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے ایک بہت ہی عظیم الشان اس میں ارشاد فرمایا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا کھلونا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب سیدنا عباس بن عبد المطلب کی یہ بات سنی کہ میں نے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ کہ چاند آپ جہاں پنکھڑے میں تھے، آپ جو ہے وہ جھولے میں ہوا کرتے تھے، اور آپ جب جو ہے انگلی اس طرح یوں کرتے تو چاند ادھر ادھر ہو جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ
مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، اور جب میرا رونے کا جی چاہتا تو وہ مجھے بہلاتا تھا، وہ مجھے بہلاتا تھا، اور میں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا تو میں اس کے گرنے کی آواز تک سنتا تھا۔ اللہ کے عرش کے نیچے جب وہ سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ اور اس کو جو ہے امام شیخ الاسلام صابونی فرماتے ہیں کہ فی معجزات حسن، یہ حدیث معجزات میں حسن ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس زمانے میں کیا تھے؟ چھوٹے سے بچے تھے، اس زمانے میں دودھ پیچھے بچے تھے، پنکھوڑے میں آپ جھولا فرما رہے تھے۔ تو اس زمانے میں آپ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جہاں انگلی کا اشارہ جاتا تھا چاند اس طرف جھک جاتا ہے۔ تو جوانی کے عالم میں کیا ہوگا، نبوت کے اعلان کے بعد کیا ہوگا، اور اللہ کا جو اعلان فرما دینا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، یہ میرا محبوب ہے، اس کے بعد آپ کے تصرف کا کیا عالم ہوگا کہ ایک مرتبہ جادوگروں نے، بلکہ قریش نے جمع کیا جادوگروں کو، پوچھا کہ بھائی یہ یہاں کا سب سے بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی توڑ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کا جادو چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ تو قرآن گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اس چاند کو اشارہ کر کے توڑ دو، اس چاند کے اوپر کوئی جادو کر کے دکھاؤ، آسمان پہ کوئی جادو کر کے دکھاؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کو صرف ایک اشارہ فرمایا، چاند کو صرف ایک اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک پلہ اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف نظر آ گیا، یعنی شک ہو گیا، پورا شک ہو گیا، اپنا کلیجہ پھاڑ کر کے دو ٹکڑے ہو کر کے کھڑا ہو گیا کہ اس آقا کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس آقا کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیلا کرتے، جوانی میں چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا، سورج کو حکم دیا کہ ٹھہر جا تو ٹھہر گیا، سورج کو حکم دیا کہ پلٹ کر کے واپس آ، علی کی نماز باقی ہے، تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، سیدنا علی نے نماز پوری فرمائی تو واپس اشارہ کیا تو سورج ڈوب گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کا حکم دنیا میں بھی چلتا ہے، آسمانوں میں چلتا ہے، دنیا میں بھی چلتا ہے، آسمانوں میں بھی چلتا ہے۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن العلم والحلم والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب، جنت اور نار یعنی جنت اور دوزخ کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں۔ تو اس کی دلیل میں ایک حدیث شریف یہاں پر نقل فرمائی ہے، یہ حدیث شریف جو ہے کا حوالہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا، پر حدیث شریف یوں ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کی چابیاں، تو یہاں لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، بلکہ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ اس کی حدیث میں یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ جو ذکر ہے قیامت کے بارے میں کہ اس دن کیا ہوگا، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن جو ہے ایک کرسی بچھائی جائے گی، ایک تخت بچھایا جائے گا، اس تخت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بٹھایا جائے گا، اور تمام مسلمانوں میں قیامت کے دن قیامت کے میدان میں ایک ندا کی جائے گی۔ تو کیا ندا ہوگی کہ ایک شخص آ کر ندا کرے گا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے اب جان لے کہ میں مالک خازن النار ہوں، یعنی میں جہنم کا داروغہ ہوں، میں جہنم کا داروغہ ہوں، اس کو مالک کہتے ہیں۔ اور وہ آگے ارشاد ہوگا، وہ منادی کرے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ملا ہے کہ جہنم کی چابیاں جو ہے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں، اور سرکار دو عالم یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم یوں فرمایا کہ یہ چابیاں ابو بکر کے ہاتھ میں دے دو۔ تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ چابیاں ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی۔ تو دوسرا ایک آئے گا، وہ کہے گا کہ جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا تو وہ مجھے جان لے کہ میں رضوان ہوں، جنت کی چابیوں کا خازن، میں جنت کا داروغہ ہوں، جنت کا مالک ہوں، جنت کا خازن ہوں، جنان کا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے حکم فرمایا ہے کہ یہ جو چابیاں ہیں جنت کی یہ میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دوں، اور مجھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ یہ چابیاں ابو بکر کے ہاتھ میں دے دو، تو گواہ ہو جاؤ میں نے یہ چابیاں ان کو دے دی۔ اب یہ تو شان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جنت اور جہنم کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہے، تو میرے آقا کا کیا حال ہے؟ میرے آقا کے غلاموں کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ کی چابیاں ہیں۔ بکر کی جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ابو بکر جس کو چاہیں گے اس کو جنت میں جانے دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو جنت سے روک لیں گے۔ اب اندازہ فرما دیجیے کہ جو لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ تورا کرتے ہیں اور غلیظ قسم کی ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ وہاں پہ محبوب کی شان دکھائی جائے گی۔ محبوب کی شان تو بہت برفا اور اعلیٰ ہے، محبوب کی شان دکھائی جائے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو کہ جب دوسرا جو تھا وہ جب غار میں داخل ہوا، یا حضور ہمارا دوسرا ہے، وہ جب غار میں ہوا تو اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معانا، کہ اے میرے محبوب یعنی اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ صاحب ہی کہا کہ اس نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی سیدنا ابو بکر کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر کے ساتھ اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے کہ ان اللہ معانا، ہے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک شیعہ نے ایک سنی سے کہا کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں آیا، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں آیا کہ وہ 5 کہ جو محمد کی چادر میں تھے، پنجتن 5 حضور تھے، سیدنا علی تھے، بیوی فاطمہ تھی، سیدنا امام حسن اور حسین تھے، یہ 5 تھے نا، کہ ان سے افضل و بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو محمد کی چادر میں 5 تھے اور چھٹا جبریل تھا، جبریل علیہ السلام چھٹے تھے، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو سنی نے جواب دیا وہ 2 جن کے ساتھ تیسرا اللہ تھا، وہ 2 جن کے ساتھ تیسرا اللہ تھا۔ تو یہ 5 ان کے ساتھ چھٹے جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان کی فضیلت سے انکار نہیں، لیکن ان کے افضل وہ ہے، وہ ان سے افضل وہ ہے، وہ 2 افضل ہیں جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالی تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ معاذ اللہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ بلکہ چونکہ ابھی پچھلے ہفتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن گزرا ہے 22 جمادی الاخر، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ اس بات سے اندازہ فرمائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا محبوب ترین ارشاد فرماتا ہے نا، جن کو اپنا محبوب ترین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، یا جن کو سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ کرامت والے لوگ کون ہیں، وہ آیت کریمہ جو اتری ہے وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں اتری۔ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اکثر جو ہے ہم علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں، یہ آیت کریمہ بھی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اندازہ فرمائیے ان کا مقام کیا ہے۔ بار کے ہم آگے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تو غلاموں کے ہاتھ میں بھی جنت اور دوزخ کی چابیاں دے دی جائیں گی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ رزق اور خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہر قسم کی خیر اور رزق اور جتنی چیزیں ہیں وہ حضور کے دربار گوہر بار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک جگہ جو پہلے جو بتایا تھا، عرض کیا تھا شعر کا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ،
ایک علم جو لوح قلم کا علم ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے، اور تمام دنیا اور تمام ذرے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے جود کے دسترخوان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے اس قصیدے کے اوپر کافی آپ نے لکھا ہے، اس کو ابھی اتنا وقت نہیں ہے، آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں بعد میں۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عطاؤں کا ایک حصہ ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ احکام تشریعہ یعنی شریعت کے جتنے بھی احکام وہ سب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہے حرام فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے۔ اب اس میں کوئی کہے کہ بھائی حکم دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حکم دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ بات تو حقیقی ہے، حقیقی مالک وہی ہے، حقیقی مالک وہی ہے۔ لیکن اگر جیسے موبائل فون کسی بھائی کا ہے، اللہ نے ان کو اس کا مالک بنا دیا، اب یہ کسی اور کو دے دیں یا نہ دے دیں ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے۔ اسی طرح بہت سارے شریعت کے ایسے احکام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کا حاکم بنا دیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے اور یہ آپ کے تصرف پر ہے، آپ کے اختیار پہ ہے، جس کے لیے جو چاہے بڑھا دیں، جس کے لیے جو چاہے معاف کر دیں، اصلی حکم رہنے والا، اصلی حکم رہنے والا ہے۔ اس کے دلائل آگے ارشاد ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں 9 پارے میں وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ یہ رسول جو ہے، یہ جو اللہ کے نائب ہے، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، وَحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ یہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال، طیب چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، اور جو چیز خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان کو یہ تم پر حرام فرماتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے ان چیزوں کو حلال اور حرام فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں ایک جگہ پر جیسے مکہ شریف میں جب احرام باندھے تو پھر آپ احرام کی حالت میں وہاں پر شکار نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے وغیرہ وغیرہ، تو ایک حد باندھی مکہ شریف میں کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے، جو کوئی بھی حالت احرام میں ہوگا وہ اس میں جب داخل ہو تو یہاں پر مرغی کیا کہتے ہیں کبوتر کے انڈے بھی نہیں توڑ سکتا، اور یہاں کی گھاس کو بھی نہیں اگاڑ سکتا، یہاں کے پتے نہیں جھاڑ سکتا، یہاں کے درختوں کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آپ پر، لیکن یہاں پر گھاس اگتی ہے جس کو ہم اذخیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اذخیر کہتے ہیں، وہ ہمارے کام کی شے ہے، اس کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کو کاٹنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، یہ ختم ہوگی بات۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اذخیر کے لیے مستثنا ہے، اذخیر کے لیے مستثنا ہے۔ یہ بات ایک صرف یہاں پر غلط بتائی گئی، لیکن ایسے ایک نہیں درجنوں ایسے آپ کو احکام ملیں گے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کو تبدیل فرما دیا، احکام کو چینج کر دیا۔ شریعت آپ کے گھر کا، آپ کے گھر کی نوکرانی ہے، شریعت بھی جو ہے آپ کے گھر کی نوکرانی ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الا اذکر فرماتے ہوئے اس گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دی۔ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ شرع کے احکام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، کوئی چیز حلال فرما دیتے ہیں اور حرام کر دیتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس گھاس کے کاٹنے کی اجازت اپنے اجتہاد سے دے دی، مگر پہلا مذہب صحیح تر اور ظاہر تر ہے،
ارے حضور نے اجتہاد فرمایا اور پھر حکم دیا، یہ بات کچھ علماء نے کہا، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور کو اختیار ہے، اس لیے آپ نے حضور نے اجازت دے دی. یہ نہیں کہ چلو میں سوچ کے بتاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ بات اس کو چینج کرنی، نہیں. حضور جو ہے شریعت جو ہے حضور کے گھر کی لونڈی ہے، حضور جو چاہے کرے، حضور جو چاہے حکم فرما دے. تو پھر وہ ہے وہاں پر یہ بات چلی کہ یہ اس کیر کو جائز فرما دیا کاٹنا اور اس کو استعمال کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہم بھی بشر، اور ان کو شریعت میں دخل ہے، شریعت کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں چینج کر سکتے. اب اس میں ایک مثال دیکھیے، ایک سرکار کے بعد ایک شخص آیا ہے ابھی، اس نے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اس میں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز پہلے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا، مجھ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، مجھے رسول ماننا پڑے گا اس کا، اور اس کا ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا بھائی 5 وقت کی تو میں نہیں پڑھ سکتا، 5 وقت کی تو میں نہیں پڑھ سکتا. اب کس کی مجال ہے کہ 5 کو کم کر دیں؟ 5 تو فرض ہے نا. تو حضور نے کہا اچھا تو کتنی پڑھے گا؟ تو کتنی پڑھے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بہت سے زیادہ 2 پڑھ لوں، 5 نہیں پڑھوں گا 2 پڑھوں گا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے تیرے لیے 2 ہی صحیح، تیرے لیے 2 ہی وقت کی صحیح. اب آپ یہ اندازہ فرما لیجیے کہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. قرآن سے ثابت ہے کہ وقت پر نماز پڑھنی ہے نا، اور بے شمار حدیث ثابت ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. اب اس حدیث سے یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی جن لوگوں کو نہیں پڑھنی وہی پڑھنا شروع کر. 5 وقت کی فرض ہے ہم پر، آپ پر، سب پر. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 میں سے ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے. لیکن حضور کو کیسا اختیار ہے کہ اس کو ترغیب دینی ہے، اسلام میں داخل کرنا ہے. کہتے ہیں اچھا تجھ پر 2 ہی صحیح، نماز ایمان تو لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بعد میں، یا رسول اللہ آپ نے سے 2 فرض کیے، بولے 2 تو شروع کرے گا انشاءاللہ 5 بھی پڑے گا، لیکن فرض اس پہ 2 فرض سے 2 ہی کی. یہ اختیار کس کو ہے؟ ابھی آج کسی مولوی کے پاس جائے کوئی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں صرف 2 ٹائم ہی پڑھوں گا، تو وہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کر، بڑے سے بڑا مفتی ہو رہا وہ نہیں کر سکتا. وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہارا جتنا جی چاہے پڑھنا، فرض تو 5 ہی ہے، فرض تو 5 ہی ہے نا. لیکن سرکار کو بھی اختیار ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 2 ہی صحیح کلمہ پڑھ. درشی پر اللہ مشرف بارک علیہ محمد کرم ممبئی علم والحلم وحکم بارک واصحابہ بارک وسلم دائما ابدا. اور اس کی الحمدللہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چاہے کریں. شریعت میں بھی آپ رد و بدل چینج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے حوالے ملتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے. درود پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے حوالے اگر دوسرے دیکھنا چاہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک بہت ہی عظیم شان کتاب ہے، اس کا نام ہے الامن والعلا بنعت المصطفیٰ بدافع البلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلا عقیدہ نمبر 51، نمبر 51. سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی ملا. روز میثاق تمام انبیاء علیہ السلام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا. یعنی یہ عہد کرو گے تو تمہیں نبوت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نبی الانبیاء ہے، انبیاء کے بھی نبی، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں. سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نیابت میں کام کیا، یعنی حضور کے نائب ہو کر کے کام کیا.
اور اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا. وہی معنی ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے مگر پورے باطن کا کیا علاج؟ مسئلہ ضروری ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو اس کو ہم آخر میں پڑھیں گے. عقیدہ نمبر 51 یہ بہت آسان ہے کہ یہاں پر علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت اللہ تبارک و تعالی نے کس کو دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کہ وہ آیت کریمہ قرآن پاک کی سب کو شاید یاد ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلْتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ سورہ آل عمران کی پارے نمبر 3 کی پہلی آیت ہے. نہیں، پارے 3 کی آل عمران کی آیتوں میں سے ہے اور یہ پہلی آیتوں میں سے ہے. تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی. اب کوئی یہ کہے کہ حضور کو سب سے بعد میں ہے تو ہاں، جسمانی طور پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن نبوت کا مرتبہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی عطا ہوا. وہ کیسے؟ کہ قرآن پاک اس پہ گواہ ہے کہ یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں کو بنایا تھا، کیا کیا تھا؟ روحوں کو بنایا تھا اور کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے کیا لیا؟ عہد لیا، ایک قسم لی، ایک ایگریمنٹ لیا. کیا؟ کہ اگر میں تمہیں کتاب دے دوں اور تمہیں حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس یہ رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم کیا کرو گے؟ کہ تم اس رسول کی تصدیق کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. اور پھر پوچھا کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد پر جو ہے مضبوطی سے جو ہے اقرار کر کے اس پر تصدیق کرتے ہو؟ تو سب نے کہا جی ہم اس پر تصدیق کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب گواہ ہو جائے آپس میں ایک دوسرے پر کہ تم نے یہ قسم اٹھا لی ہے اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں. اب یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواحوں کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، پھر ان کی پشت سے تمام روحوں کو باہر نکالا اور ارواح کو پیش فرمانے کے بعد یا اس سے پہلے جب روح کا اسی پیدا کر لیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوچھا، بلکہ قرآن اس پہ گواہ ہے، الستو بربکم، الستو بربکم. الستو مطلب لستو مطلب نہیں، کیا نہیں ہوں؟ الستو کیا میں نہیں ہوں؟ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے پوچھا الستو بربکم. حالانکہ ماضی کا فعل ہے لیکن یہ ترجمہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے کی گواہی جواب سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا، کہ بے شک یا رب تو ہی ہمارا رب ہے. بلا کیوں نہیں، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. اور جو ارواح، جو روحیں حضور کی روح کے آس پاس تھی، اس نورانیت کی وجہ سے ان کو جو ہے نبوت کا نور عطا ہوا. اس کو وہ جو روحیں ان کے آس پاس موجود تھی، اور جس روح نے جتنی جلدی بلا کا جواب دیا، اس سوال کا جواب دیا الستو بربکم، بلا کا جواب دیا، اس روح کو اتنا ہی عظیم مرتبہ عطا ہوا، اتنا ہی عظیم مرتبہ عطا ہوا. جو روح حضور کے جتنی زیادہ قریب تھی اس کو اتنا عظیم مرتبہ ملا. حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کا ہفتہ چل رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ پوچھا گیا تھا الستو بربکم،
تو جب جواب دیا گیا بلا، تو مجھے میرا بلا جواب دینا یاد ہے، مجھے اپنا بلا کا جواب دینا یاد ہے کہ میں نے جواب دیا تھا۔ اب اندازہ فرمائیے ان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کو وہ پتہ نہیں کتنے عرصہ پہلے کی بات ہے، روحانی دنیا میں وہ سیدنا ابوبکر کو یاد ہے کہ میرا جواب بلا دینا جواب مجھے یاد ہے۔ تو جس کو وہ یاد ہو اس کے آج کے عمل کیسے ہوں گے؟ اس کے آج کے اعمال کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، رشی صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی خیر محمد معاذ الجود کرم ہم علم والحکمۃ حکم علی اصحابہ بارک وسلم دائما ابدا۔ تو جب یہ بلا جواب دے دیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب جو روح ہیں ان کے پاس تھی ان کو کہا کہ میں تم کو محمد کے قریب والی روح ہے جو ہے، میں تم کو اگر نبی بنا دوں، تم کو احکام دے دوں، کتاب دے دوں، تو تم اس کی پیروی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جب یہ آئیں گے تو ان کی تصدیق کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ سب نے گواہی دی کہ ہاں ہم کریں گے، تب جا کر کے ان کو نبوت کا مرتبہ اور منصب بھی عطا ہوا۔ آگے یہاں پہ جو ہے بہت خوبصورت جو ہے بات یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے اکابر علماء تصریح فرماتے ہیں کہ جس کا خدا خالق ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اور آگے ترجمہ ایک اور ہے جو مدارج النبوہ سے قبل نقل فرماتے ہیں کہ یعنی چونکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش تمام مخلوق سے اعظم ہے، یعنی پہلے ہے اور بڑی ہے، لہذا اللہ تعالی نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، آپ کی رسالت کو انسانوں میں منحصر نہیں فرمایا بلکہ جن و انس کے لیے عام کر دیا، بلکہ جن و انس میں بھی انحصار نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے عام فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالی جس کا پروردگار ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ بلکہ اس پہ ایک اور گواہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، ہر شے کا رب ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں کہ ان سے عہد و پیمان بھی اسی لیے لیا گیا کہ اگر تم جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک تم کو نبوت نہیں ملے گی، اور اسی طرح اسی عہد کے اوپر ان کو منصب نبوت عطا کیا گیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نبی الانبیاء ہے اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا، یعنی جو بھی جس وقت بھی نبی بن کے تشریف لایا، آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو، شیس علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یحییٰ علیہ السلام ہو، تو سب نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا، اس میسج کو آگے کیا، لیکن سب نے بطور حضور کے نائب ہونے کے کام کیا، بطور حضور کا نائب ہونے کے۔ اللہ کے رسول ضرور ہیں، اللہ کے نبی ضرور ہے، لیکن حضور کے نائب اور خلیفہ ہونے کے طور پہ سب نے اپنا اپنا کام کیا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ بائی معنی ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ تشریف فرما ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کالشمس فی وسط السماء ونورها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا۔ تو اس کا مطلب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، تمام انبیاء علیہ السلام دوسرے سے وہ حضور کے نائب بن کر کے کام کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا نائب بنایا تو ان کو اپنی ذات کا مظہر بھی بنایا اور اپنی کچھ اوصاف جو ہے جیسے رحیم ہونا، رؤوف ہونا، یہ عطا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اس کی دلیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس کا ترجمہ آسان سے یہ سن لیجیے کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا نبی سے مراد حضور کی ذات ہے کہ اس میں الف لام ہے، انحصار کیا گیا کہ یہاں پر حضور سے ہی ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، کیسے بھیجا؟ شاہدوں، سب پہ گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور بشارت اور خوشخبری سناتا ہوا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور آپ کو دنیا میں ڈر سناتا ہوا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلاتا ہوا بھیجا، بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا دوسروں کو روشنی دیتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ لفظ سراج بنا ہے، سراج کا مطلب چراغ بھی ہوتا ہے اور سراج کا مطلب سورج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سورج بنا کر کے بھیجا۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے وداعیا الی اللہ، اس پہ تھوڑا سا کلام کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم داعی ہیں، مبلغ ہیں، مبلغ کہتے ہیں چیز کو آگے پہنچانے والے کو، چیز کو آگے کرنے والے کو، ابلاغ کرنے والے کو، بلغ، آگے پہنچا دیا، بڑھا دینے والے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں میں مبلغ ہوں، کس چیز کے مبلغ ہوں؟ اسلام کے مبلغ، شریعت کے احکام کے مبلغ، ہے نا؟ تو اس کا ایک دوسرا لفظ داعی، داعی مطلب بلانے والا، داعی مطلب دعوت دینے والا، بلانے والا۔ تو کس کس کی دعوت دیتے ہیں؟ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ بھائی اسلام کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، روزی کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، ہے نا، گناہوں سے دوری کی طرف آؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر داعی جو ہے وہ الگ الگ چیزوں کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، علم کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی طرف بلاتا ہے۔ تو جتنے بھی داعی گزرے انہوں نے اپنی اپنی طرف بلایا، یا احکام کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا۔ حضور کی تخصیص یہ ہے کہ حضور بلاتے ہیں داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ کیا سمجھے؟ یہ حضور کی تخصیص میں سے ہے کہ حضور جو ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ملا دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آگے یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ سراجا منیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا۔ تو یہاں پر یہ سراج منیر سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب نکلتا ہے تو کتنی روشنی پھیلاتا ہے، کتنی روشنی پھیلاتا ہے۔ جب آپ کھڑکی کھولتے ہیں نا، کھڑکی کھولتے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گھر میں سورج آ گیا، گھر میں سورج آ رہا ہے، آنکھوں میں سورج آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو کیا اتنا بڑا سورج آپ کی آنکھوں میں گھس رہا ہے، یا اتنا بڑا سورج آپ کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سورج کی شعائیں آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے، یا سورج کی شعائیں آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ آنکھوں میں سورج آ رہا ہے، گھر میں سورج آ رہا ہے نا؟ تو اس معنی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس طرح نور ہدایت ہے، جس طرح حضور کا نور ہدایت ہے، وہ تمام جہان میں حضور کا نور ہدایت پھیلا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی حضور ہر جگہ موجود ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ سورج وہاں نظر آ رہا ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، تو اس طرح حضور کا جہاں جہاں حضور کی وجہ سے ہدایت پھیلی ہوئی ہے، اس معنی میں تو کم از کم ماننا پڑے گا کہ حضور وہاں پر موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور کی روشنی جو ہے جس طرح ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کم از کم اس معنی میں ہر جگہ موجود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارا آج کا درس تقریباً پورا ہوا۔ اب ایک تنبیہ کے بارے میں، ایک تنبیہ کی بات ہے، اس سے ہمارا آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اسی عقیدے کی آخری یہ کڑی ہے، لیکن یہ حضور کے تخصیص میں الحمدللہ ہم نے اپنا بات پورا کر لیا۔ اب یہاں پر چونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہی پورا یہ درس چل رہا تھا، تو انبیاء علیہ السلام سے کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو بظاہر لغزش معلوم ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر علامہ صاحب تنبیہ فرما رہے ہیں اس لغزشوں کو، ان چیزوں کو کیا سمجھنا چاہیے اور ان کے بارے میں کیا گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں، ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال۔ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع فرمائے، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو جائے۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت و لغزش سے تعبیر کیا جائے، بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے دوسرا کہے تو اس کی زبان پر معاف کیجیے گا، اس میں آگے جی اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت لفظ سے تعبیر کیا جائے ہزارہا حکم و مسالے پر مبنی ہیں، ہزارہا فوائد و برکات کی مثمر ہوتی ہیں۔ ایک لفظ ابینا آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اگر وہ نہ ہوتی جنت سے نہ اترتا، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے یعنی ثواب کے دروازے بند رہتے، ان سب کا فتح باب ایک لفظ آدم کے نتیجے بارکہ و ثمرہ طیبہ سے ہے۔ بالجملہ انبیاء علیہ السلام کی لفظش منتو کس شمار میں ہے؟ صدیقین کے حسنات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیا سمجھا آپ؟ اس پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بظاہر قرآن پاک میں بھی اس کی سند ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے چھوٹی موٹی کچھ اجتہادی لفظیں فیصلہ کرنے میں کمی بیشی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی ہیں، اور یقیناً ہوئے، قرآن سے گواہ ہے، لیکن اس کا ذکر کرنا، محفلوں بیٹھ کر کے اس کا ٹھٹا اڑانا اور اس کا ذکر کرنا اور تبصرے کرنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اس کا ذکر کب ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے، تلاوت تو آئی گئی، یا حدیث کا درس ہو رہا ہو اس میں بھی وہ آئی گئی، یا کسی کو تنبیہ کرنی ہو کہ بھائی یہ سمجھ لو ایسا نہیں ایسا ہے، جیسا بھی ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی ان لفظوں کا ذکر کرنا حرام ہے۔ ایک تو یہ۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب، قرآن مجید میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیاں و نافرمانی کی نسبت کی اور ان پر عتاب فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خدا تعالی کے مقرب ہونے اور ان کی بلندی شان پر مبنی ہے، اور مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اولا اور افضل چیز کے ترک کرنے پر اگرچہ وہ معصیت کی حد تک نہ پہنچے، اپنے بندے کو جو چاہے کہے اور عتاب کرے، دوسرے کسی کو کچھ بھی کہنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ نہایت ادب کا مقام ہے جس کا لحاظ ضروری ہے، اور وہ مقرب ہے، عتاب نازل ہو یا ان کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہو، یا خود ان انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو کہ اس کے خاص بندے ہیں، تواضع، عاجزی، انکساری کی بات صادر ہو جس سے ان میں نقص و عیب کا وہم پڑتا ہو، تو ہم ان بندوں کو اس میں داخل دینے یا ہم بندوں کو اس میں دخل دینے یا اس پر زبان دراز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ان انبیاء علیہ السلام کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہم اور آپ اس میں دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر بلا تشبیہ مثال، بلا تشبیہ بلا مثال، ایک جیسے کمپنی چل رہی ہے، ایک آفیسر ہوتا ہے، اس کو ایک اختیار ہوتا ہے فلاں چیز تک کر لو، فلاں چیز تک کر لو، اور اس سے جو اوپر ہوتا ہے اس کو اختیار اس سے اونچا ہوتا ہے، اور جو اس سے اونچا ہوتا ہے اس کو اختیار اس سے اونچا ہوتا ہے۔
تو ایک جنرل مینیجر ہوتا ہے، اس کو کمپنی چلانے کا پورا اختیار ہوتا ہے، اور جو کمپنی کے مالک ہوتے ہیں ان کو اس جنرل مینیجر سے بھی زیادہ اختیار ہوتا ہے، جنرل مینیجر سے بھی زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ تو ایک کمپنی میں، ایک آفس میں ایک کلرک ہے، وہ جنرل مینیجر کے اختیارات میں سے یا اس کے کام پہ جو ہے وہ نقش جوئی کر سکتا ہے، چوچرا کر سکتا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں کر رہے ہو، یا یہ کیا ہے وہ کیا، اس کو سمجھانے کا یا اس کے کام میں اونچ نیچ کا یا کم و بیشی کا نقص نکالنے کا یا اس کو اچھا کہنے کا یا برا کہنے کا اختیار کس کو ہے؟ جنرل مینیجر کے نوکر کو ہے یا جنرل مینیجر کے بھی آقا کو ہے؟ کس کو ہے؟ جو جنرل مینیجر سے بھی اونچا ہے اس کو اختیار ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تو نبیوں کے جوتے دیکھنے کی بھی لائق نہیں ہے نا، ہم تو انبیاء علیہ السلام کی جوتی کو سر پہ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کی جوتوں پہ نظر کرنے بھی لائق نہیں ہے، تو ان کی بارگاہ میں ہم کہاں سے کہتے ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہو گئی یا وہ غلطی ہو گئی؟ غلطی اگر ہوئی ہے بالفرض تو اس کو پکڑنے کا اور اس کو اصلاح کرنے کا اختیار ان کے رب کو ہے، ہم کو نہیں ہے، ان کے رب کو ہے، ہم کو نہیں ہے۔ اب ان کا رب ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، جس طرح معاملہ فرمانا چاہے کرے۔ اب رب کے جو سٹینڈرڈز ہیں نا، کہ جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے سٹینڈرڈز الگ ہے نا، ہمارے سٹینڈرڈز الگ ہیں، ہمارے جو معیار ہیں وہ الگ ہیں، ہم سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے معیار الگ ہیں، اور ان سے اچھے جو لوگ ہیں ان کے معیار الگ ہیں۔ تو جو جس معیار کا ہوتا ہے اس سے اس معیار کی خواہش ہوتی ہے، اس معیار کا اس سے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، امید رکھی جاتی ہے کہ اس معیار پر پورا اترے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ اگر معیار ہمارے اوپر لگایا جائے تو ہم اور آپ کبھی اس کو پورے اتر ہی نہیں سکتے، پورے اتر نہیں سکتے۔ اب جہاں پر دو چیز اختیار میں ہو، ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہوتا ہے اس سے افضل، ہے نا، ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہوتا ہے اس سے افضل۔ تو اگر ہم جائز پکڑیں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں، ہم اگر جائز کو اختیار کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں، لیکن جن کے رتبے بہت بلند ہے نا، وہ جائز کو چھوڑ کر کے افضل کی طرف جائیں تو ان کی پکڑ نہیں، اگر وہ صرف جائز کو پکڑ لیں تو ان کی پکڑ ہے۔ کیا سمجھا؟ اس لیے کہ ان کا سٹینڈرڈ، ان کا معیار، ان کا رتبہ بہت بلند، بہت بلند۔ ایک پہ بات سمجھ آ گئی؟ تو ان نفوس قدسیہ کو تعدیب کرنے کا یا کچھ کہنے کا اختیار کس کو ہے؟ ان کے مالک کو۔ ہم اور آپ تو ان کی جوتی دیکھنے کے لائق ہیں، اگر ہم زبان درازی کریں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا معاذ اللہ خطرہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر مثال دیتے ہیں، اگر آدم علیہ السلام وہ درخت کا پھل نہ کھاتے، اگر وہ پھل نہ کھاتے تو یہ دنیا میں وہ تشریف نہ لاتے، بی بی حوا اور وہ آپ تشریف نہ لاتے، نہ آپ تشریف لاتے، نہ حضور تشریف لاتے، نہ قرآن اترتا، نہ رمضان آتی، نہ ہم اور آپ کو جو نیکی کرنے کا موقع ملتا، نہ اس نیکی کے عوض جو ہے پھر جنت میں جانے کا موقع ملتا۔ تو وہ لغزش آدم ہمارے لیے فائدے مند ہوئی یا نقصان دہ؟ ہمارے لیے فائدے مند ہوئی۔ اب عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں علامہ صاحب یہاں پر کہ مقربین کی جو لغزشیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک چیز ذرا ڈیفیکلٹ کی بات آئی تھی یہاں پہ کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار جو ہوتے ہیں سب سے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حسنات جو ہیں وہ مقربین جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے لیے وہ گناہ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ذرا الٹ کر لیں کہ جو اللہ کے لیے مقربین ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں ان کی لغزشیں بھی جو ہیں وہ اچھے سے اچھے دنیاوی لوگوں کے لیے وہ جو ہے نیکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ وہ نیکی کا ذریعہ بنتی ہے اور نیکی کا درجہ رکھتی ہے۔ ابھی جیسے دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ دعا ہے معافی کی۔ کس نے پڑھی؟ آدم علیہ السلام نے پڑھی، اپنی اور اپنی زوجہ کے واسطے پڑھی۔
یہ آیت کریمہ قرآن میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ اس لیے پڑھی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے. اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ آیت کریمہ ہمیں کہاں سے ملے؟ یہ دائرہ اس کا ثمر ہے کہ آدم علیہ السلام نے پڑھی اور اب ہمیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہزاروں کروڑ کی بخشش ہوتی رہتی ہے. پھر سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رب العالمین لا الہ الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی خدا نہیں، سبحانک تجھے پاکی ہے، انی کنت من الظالمین بے شک مجھ سے بیجا ہوا، ایک لغزش ہو گئی، بیجا ہو گیا، میں ظلم کی طرف چلا گیا تھا، بیجا ہو گیا مجھ سے. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ ارشاد فرمایا. یہ آیت کریمہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یونس علیہ السلام کے الفاظ، اور یہ آیت کریمہ ہم پڑھ کے کتنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، کتنے جو ہے مشکلوں سے باہر نکلتے ہیں. تو ان کا یہ کرنا ہمارے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ سوچ لیجئے کہ آدم علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو، کوئی اور نبی ہو، جتنے بھی ہو، ان کی جو اجتہادی لغزش ہوئی یا فیصلے میں کچھ کمی بیشی ہوئی، وہ ان کے مرتبے کے حساب سے کمی بیشی ہے. ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نیکی، پھر بھی وہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے محبت عطا فرمائے، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام سے جو بھی اجتہادی غلطیاں یا لغزشیں ہوئی ہیں اس کا تذکرہ نہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ان کا یہ ہم پر کرم سمجھے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ سب تعلیم ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تعلیم عطا فرمائی. یا رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیشہ زندگی بھر علم طالب علم بنا. یا رب العالمین اہل سنت کے مذہب قائم دائم فرما. یا ارحم الراحمین جو لغزشیں ہم سے ہوتی رہی، یا رب العالمین تیرے مقربین کے صدقے طفیل ہماری لغزشیں معاف فرما. یا رب العالمین ان کی پاک زندگیوں کے صدقے طفیل ہماری لغزشیں معاف فرما. ہمارے بڑے بڑے گناہوں کی معافی فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہماری آل اولاد کی بخشش فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق ہمیں علم حق باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاضی رضا کے واسطے، بحر معروف و سبی معروف و سری جن حق میں گن جن واسطہ کے واسطے، بحر شبی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک عرق عبد واحد بیریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ در غم کو فرح میں حسن سعد گل حسن ابو سعید جا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادری تھا قدر عبد القادر فضلما کے واسطے، احسن له له رزقا صدر کے احسن قدر رزاق قادر السیا کے واسطے، نسبی صالح کا صدقہ صالح منصور بے حیات الدین وحیجا فضا کے واسطے، سورہ عرفان و حمد اسنا بہاد علی موسی احسن احد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم منار غم گزار کر ریگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خان ہے دلی عادل امام جمال شہد یا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، بے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ ادا کے واسطے، دین دنیا کے ہم ورکات درکات سے عشق حق عشق اجماع کے واسطے، حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا دل کو سترا جہان کو پرنور کر اچھے پیار شمس الدین بدر کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جا نور ایمان نور خبر حشد نور حسین احمد نوری لقا کے واسطے، برتا احمد رضا احمد مسلم میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، سایہ اللہ مشاء کیا خدا ہم پر رہے رحم فرما علیہ رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، ہمارا رب العلیم قادری کا اے کریم خاتمہ خیر فرمانا اولیاء کے واسطے، صدقہ عیاقت عین عز علم عمل عفو عافیت ذرات واسطے ہر ذرات واسطے آمین رب العالمین بجاہ سید المرسلین وبجاہ سید غوث اعظم المستغیث ببرکۃ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من العلم والحلم والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.